حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم سامعین کرام، عشاء کے درس میں مسلسل آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 85 خصوصی فضائل و خصوصیات۔ تو آج کے درس میں 45 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بالکل ہی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں میں سے جس قدر کثیر تعداد میں بہت ہی زیادہ لوگوں نے میری تصدیق کی، مجھے نبی اور رسول مانا، اتنی زیادہ کسی اور نبی کی تصدیق نہیں کی گئی۔ سبحان اللہ۔ اتنی زیادہ کسی اور نبی اور رسول کو لوگوں نے نہیں مانا، یعنی کہ لوگوں نے ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، بلکہ بعض نبی اور رسول تو ایسے گزرے، ذرا سنیے غور سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ بعض نبی اور رسول تو ایسے گزرے ہیں کہ ان کی امتوں میں سے صرف ایک لوگوں نے تصدیق کی، صرف ایک آدمی نے ان کے اوپر ایمان لایا، اللہ۔ اور کچھ ایسے نبی اور رسول گزرے ہیں جن کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد 46ویں نمبر کی فضیلت اور خصوصیت وہ یہ کہ جو کسی اور نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی نبی اور رسول نہیں بنائے گئے تھے، لیکن نبوت ملنے سے پہلے ہی پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2277 ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ کے اندر مجھے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس بارے میں امام عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پتھروں کا اس طرح سے سلام کرنا یہ کسی بھی نبیوں اور رسولوں سے ثابت نہیں ہے، اللہ، یعنی کسی نبی اور رسول کو پتھر نے سلام نہیں کیا، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت اور خصوصیت ہے کہ پتھر نے سلام کیا، وہ بھی نبی بنائے جانے سے پہلے۔ 47ویں نمبر کی فضیلت اور خصوصیت وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قبلہ کو بدلا گیا۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروعات میں بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس ایسی ذات ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے قبلے کو چینج کر دیا، اور بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین نے قبلہ مقرر کر دیا۔ اور اس کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ آیت نمبر 142 یعنی کہ دوسری پارے کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر کہ اللہ نے فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ عنقریب نادان لوگ کہیں گے، بیوقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے ان کو کس نے ہٹا دیا، کس بات نے ان کو ہٹا دیا، یعنی کہ یہودیوں نے اعتراض کیا، یہودیوں نے بہت آوازیں اٹھائیں، ارے اس نبی کو کیا ہو گیا، اب تک جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا، اب جو ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو تم اپنا قبلہ بنا لو، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کے بعد 48ویں نمبر کی فضیلت اور خصوصیت وہ یہ کہ جو خانہ کعبہ ہے، جو حرم ہے، یہ شروع زمانے سے حرم ہے، یعنی کہ حرمت والی جگہ ہے، یہاں پر لڑائی جھگڑے قتل و غارت گری کرنا یہ شروع زمانے سے حرام رہا ہے اور آج بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت اور خصوصیت دیکھیے کہ اللہ نے اس جگہ میں کچھ دیر کے لیے حلال کر دیا تھا، اللہ
یعنی اس جگہ میں کسی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہتے تو قتل کر سکتے تھے، قتل کرا سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع سے حکم بھی دیا تھا کچھ لوگوں کے لیے۔ آئیے اس بارے میں حدیث سنتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1834 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس شہر یعنی مکہ کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا اسی دن سے بنایا تھا جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اللہ، یہ مکہ شہر اسی دن سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا، اسی دن جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن اللہ نے مکہ کو حرمت والا جگہ بنا دیا۔ اور آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حرمت کی وجہ سے محترم ہے، یعنی جو خانہ کعبہ ہے، جو اس کا حدود حرم ہے، وہ محترم ہے۔ یہاں کسی کے لیے مجھ سے پہلے لڑائی جائز نہیں تھی، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکہ کے اندر یعنی کہ جو حدود حرم ہے وہ، تو اس کے اندر مجھ سے پہلے کسی کے لیے لڑائی جائز نہیں تھی، اور مجھے بھی صرف ایک دن کے اندر، مجھے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے بھی صرف ایک دن میں ایک گھڑی بھر کے لیے اجازت ہوئی۔ اللہ، یہ آپ کے لیے اللہ نے فضیلت عطا کی کہ ایک دن کے اندر ایک گھڑی کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ یہاں پر جو دشمنان اسلام ہیں آپ ان کا صفایا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اب ہمیشہ کے لیے تا قیامت اس کی حرمت باقی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ حرمت والی جگہ ہے۔ اسی طرح سے 49 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت وہ مدینہ کے تعلق سے، ابھی تک آپ نے مکہ کے بارے میں سنا، مدینہ کے بارے میں بھی سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت اور فضیلت یہ کہ آپ کے شہر کو اللہ نے دجال سے محفوظ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، دجال جو ہے پوری دنیا کا چکر لگائے گا، قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن مدینہ کے اندر دجال گھس نہیں سکتا ہے۔ آئیے اس بارے میں حدیث سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دجال ہے یہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، نہ ہی مدینے کے لوگ دجال سے ڈریں گے، خوف محسوس کریں گے، اور اس دن اس کے 7 دروازے ہوں گے، یعنی کہ جب وہ دجال نکلے گا تو اس دن مدینہ شہر کے 7 دروازے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگرانی کر رہے ہوں، 2 فرشتے رہیں گے مدینہ کے اندر، دجال کو گھسنے نہیں دیں گے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1879 کی روایت ہے۔ صرف یہی نہیں، مدینہ شہر کی اور ایک خصوصیت سن لیجیے جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت اور فضیلت ہے 50 نمبر کی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے شہر میں یعنی کہ مدینہ کے اندر تعاون جو بیماری ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، پہلے تعاون بہت بڑی بیماری تھی، بہت سارے لوگ اس میں مر جاتے تھے، اور جو تعاون کے اندر مرا وہ شہید کے حکم میں، بہت بڑی بیماری ہے، کثرت سے لوگ مر جاتے۔ یہ کرونا بیماری جو تھی یہ تعاون کے سامنے میں کچھ بھی نہیں تھی، اسی ٹائپ کی سمجھ لی تھی۔ تو تعاون یہ جو وبا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو شہر مدینہ ہے یہ اس سے محفوظ ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5731 ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں دجال اور تعاون کبھی بھی نہیں آ سکتے، تعاون کی بیماری مدینہ کے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے مدینہ شہر کی اور ایک خصوصیت جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ مدینہ شہر کے اندر جو انسان بدعت کو ایجاد کرے گا وہ انسان ہلاک و برباد ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ آج کل لوگ مدینہ شہر کے اندر کیا مسجد نبوی کے اندر بدعتوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ یہ حدیث بتا دیجیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1366 ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1867 ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص مدینہ کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرے گا یا کسی بدعتی کو پناہ دے گا تو اس انسان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کی پناہ۔ اتنا ہی نہیں، تمام انسانوں کی لعنت ہے،
تمام انسانوں کی لعنت کا مستحق ہے وہ انسان جو مدینہ کے اندر کوئی بدعت کو انجام دے گا یا کسی بدعتی کو پناہ دے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسے انسان کی کوئی فرضی یا نفلی عبادت اللہ قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی بات۔ آج کے درس میں سب سے آخری بات وہ یہ کہ 52 نمبر کی 50 پر 2 نمبر کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ آپ کی ایک جگہ کو اللہ نے جنت کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، دنیا کے اندر جو جگہ آپ کی ہے ایک، اللہ نے اس جگہ کو جنت کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث میں 1196 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا وہ، اور جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، وہ جو ممبر تھا وہ، جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے ایک الگ قسم کی حصیر بچھائی گئی، لائٹ وغیرہ کا انتظام کیا گیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ جو ہے یہ وہی حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خصوصیت اور فضیلت ہے، کتنے انبیاء اور رسول ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی زندگی گزاری، ایک ایک شہر میں رہے، ان کا بھی گھر تھا، مکان تھا، لیکن یہ فضیلت اور یہ خصوصیت اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت اور خصوصیت ہے کہ آپ کی جگہ کو ممبر سے لے کر کے آپ کے حجرے تک کی جگہ کو اللہ نے جنت کا ایک باغ قرار دیا۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرا ممبر، یعنی جس کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کے اوپر ہوگا۔ ابھی یہ سلسلہ باقی